اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ برزخی بدن کے عنوان سے ہم کتاب تجسم الاعمال اس میں مقدمات کو مطالعہ کر رہے تھے، یا جن کو آپ قواعد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ حکمت مطالعہ نے 13 قواعد کے اوپر اس نظریے کو موقوف قرار دیا ہے۔ پہلا ہمارے پاس اس میں قاعدہ آتا تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ خارج میں، اب یہ مفہوم نہیں بلکہ خارج میں حقیقت وجود ایک اور مشکک ہے جو کہ ذو المراتب ہے۔ تیسرا ہمارے پاس تھا کہ خارج میں حقیقت وجود کو حاصل ہے، ماہیت کو نہیں، یعنی اصالت وجود کو حاصل ہے، ماہیت اس کی طبع میں ہے، اس کے عرض میں موجود ہے۔ یہ 3 نظریات خالص فلسفی اور دقیق مباحث کے اوپر مشتمل ہیں اور اس کے اوپر اپنے اپنے دلائل ہیں، اختلافات موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم نے صرف نتیجے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ چوتھا ہمارے پاس آگے اس سے جو نتائج آتے تھے وہ یہ تھا کہ نفس کے لیے حرکت جوہری ثابت ہے، اور پانچواں یہ تھا حرکت جوہری سے اثر جو پیدا ہوتا ہے نفس میں، تو وہ ایک جوہر کو لینے کی استعداد نفس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جوہر اور عرض کی اصطلاحات کسی حد تک گزر چکی ہیں، یہ بھی فلسفے کا موضوع ہے۔ ہم اس کے اوپر توجہ رکھیں کہ نفس میں استعداد وجود میں آتی ہے، جوہری استعداد وجود میں آتی ہے حرکت جوہری کے نتیجے میں۔ چھوٹا ہمارے پاس تھا کہ نفس فاعل ہے، یعنی فعل کو انجام دیتا ہے، تو فعل کا اثر بھی قبول کرتا ہے، فاعل بھی ہے اور قابل بھی ہے۔ صحیح ہے، قابل مقبول کو قبول کرتا ہے اور فاعل فعل کو قبول کرتا ہے، بس فعل کا اثر پڑتا ہے جسے انفعال کہتے ہیں، اس لیے نفس فاعل اور منفعل دونوں ہے، یعنی فعل فعل کو انجام دیتا ہے اور پھر اس فعل کا اثر بھی اپنے اندر وہ قبول کرتا ہے۔ ساتواں ہمارے پاس یہ تھا کہ حرکت جوہری جو نفس کے لیے ثابت ہے، اس کے نتیجے میں نفس میں تغیر جوہری جنم لیتا ہے، چونکہ استعداد جو پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ 5واں ہم نے اصل یا قاعدہ پڑھا کہ نفس میں اس اثر کی وجہ سے جوہری ایک جوہر کو قبول کرنے کی استعداد یا ایک جوہر کو ایجاد کرنے کی، یہ زیادہ حکمت مطالعہ کے مطابق بہتر ہے، کیونکہ نفس انشاء کرتا ہے، انشاء نفس یعنی ایجاد کرتا ہے۔ ایک جوہر کو ایجاد کرنے کی استعداد جب پیدا کرتا ہے تو اس 7ویں کے مطابق حرکت جوہری کے نتیجے میں نفس تغیر جوہری حاصل ہوتا ہے، یعنی نفس متغیر ہو جاتا ہے۔ 8واں ہم نے پڑھا تھا کہ نفس جو بھی اثرات لے کے آتا ہے، جو بھی تغیرات لے کے آتا ہے، نفس اور اس میں سنخیت ہونی چاہیے، نفس اور اس میں ایک سازگاری ہونی چاہیے۔ 9واں ہمارے پاس یہ تھا کہ جتنی بھی جسمانیات ہیں وہ سب جنت اور جہنم کی طرف پلٹتی ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی عالم طبیعت میں پایا جاتا ہے، شجر ہے، حجر ہے، حیوان ہے، جن ہے، انسان ہے، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی ہے، یا وہ جنت ان کے لیے ہے یا جہنم ہے، یعنی وہ جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کا چونکہ نفس ہے، وہ جو نفس ہے وہ ان میں سے ایک بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے روایات اہل بیت علیہم السلام انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ لہٰذا عالم طبیعت میں، عالم دنیا میں جو کچھ بھی ہے، پتھروں میں سے، درختوں میں سے، حیوانات میں سے، انسانات میں سے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، اس سے ہمارے لیے وہ جنت اور جہنم کی صورت بنتی ہے۔ اچھا، آج ہم 10واں ایک قاعدہ پڑھیں گے۔ 10واں قاعدہ یہ ہے، نفس ایک ہے لیکن اس کے مثالی ابدان کثیر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ کثرت ہمارے پاس 2 طرح سے سامنے آتی ہے، یعنی ہم اب یہ گفتگو کو منظم کرتے ہوئے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، وإلا ایک تفصیلی یہ بات ہے، یعنی نفس واحد ہے، نفس ایک ہے، اور جو ابدان ہیں مثالی ابدان وہ کثیر ہیں۔ یعنی نفس کے مثالی
جسمانی ابدان یا ویسے وہی نفس برزخی بدن ہے نا، برزخی بدن میں وہ برزخی بدن کئی قسم کے ابدان کو وجود دے سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا کے اندر نفس کا جو مادی بدن سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ مادی بدن ایک سے زائد نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس دنیاوی زندگی نفس نہیں بسر کر سکتا مگر دنیاوی بدن کے ساتھ۔ دنیاوی بدن کے بغیر اس مادی جہان کی زندگی عطا نہیں ہو سکتی، وہ چاہے نبی ہوں یا امام ہوں یا کوئی بھی ہستی ہو۔ واضح یہ بات، اس مادی جہان کی زندگی مادی بدن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر مادی بدن نہیں ہے حیات دنیاوی نہیں ہوگی، اگر مادی بدن تھا اور اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کے ذریعے سے یہ دنیاوی زندگی نفس جی سکے، شہادت یا موت جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ نفس مادی جہان کی مادی زندگی بسر نہیں کر رہا، یعنی اس کے مادی تقاضے نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اگلے جہان سے اس جہان کے اوپر تاثیر گزار ہیں، یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس مادی جہان کی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ مکتب تشیع اس حوالے سے بہت واضح تعلیمات رکھتا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام اس دنیا میں مادی زندگی نہیں بسر کر رہے، ان کے طبی یعنی اگر یہ اجسام ان کے موجود بھی ہوں تو ان کی ارواح کا تعلق ان اجسام سے قائم نہیں ہے۔ ہاں ایک نوع کسی نہ کسی طور پہ تعلق قوی ارواح کا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بدن کا تحفظ کرتے ہیں، ایک نظریہ حکمت مطالعہ میں بیان کیا گیا، لیکن حیات نہیں ہے، مادی حیات کا باعث نہیں ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہو اس مادی موت کے بعد اس مادی بدن سے قوی ارواح کا اگر کوئی تعلق رہ جائے، بڑا ضعیف اور بڑا باریک سا تعلق رہ جائے، وہ تعلق اتنا ہی باعث بنتا ہے کہ یہ بدن گلے سڑے نہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس بدن کی حیات کب تک ہے؟ جب تک نفس کا اس سے تعلق ہے۔ اگر نفس کا اس سے تعلق ٹوٹ جائے تو یہ کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں یہ سارے کے سارے سالم بھی ہوں تو پتھر بن جائیں گے۔ ان کے اندر حیات نفس کی وجہ سے ہے، نفس کے توسط سے ہے، نفس نہیں ہے تو کوئی حیات اس میں نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء و ائمہ علیہم السلام یا دیگر اولیاء ان کے اس مادی جسم کے ساتھ ان کی ارواح کا تعلق حیاتی نہیں ہے، تعلق زندگانی اب نہیں ہے، سوائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے۔ اچھا اب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مادی حیات کے لیے کیا ضروری ہے؟ مادی بدن، نفس کے لیے مادی بدن۔ دوسری بات یہ جب ہمارے لیے کلیئر ہو، اہل سنت میں دیوبند کے اندر حنفی جو مکتب کے ہیں یا ماتریدی مکتب کے ہیں پیروکار، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کے بارے میں اختلاف ہے، ایک حیاتی ہیں اور ایک مماتی ہیں۔ حیاتی قائل ہیں کہ اس قبر میں، یہ جو مٹی کی قبر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بالکل اپنے جسم میں زندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو اس بدن کو موت آ چکی ہے، برزخی حیات جی رہے ہیں۔ حیاتی اور مماتی بڑا شدید اختلاف ہے، آپ کبھی یوٹیوب وغیرہ پہ حیاتی اور مماتی کے حوالے سے بحث کر کے بحث ان کے درمیان دیکھیں تو واضح ہوگا، لیکن مکتب تشیع اس بات کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں رکھتی کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ مادی حیات بسر نہیں کر رہے، سوائے جن کے اجسام مادی حیات کے ساتھ ان کے نفوس متعلق ہیں۔ اچھا اس سے یہ نہیں مطلب نکلتا کہ اس مادی جہان میں وہ تاثیر گزار نہیں ہو سکتے، تاثیر گزار ہونے کے لیے مادی جسم لازم نہیں ہے، وَإِلَّا تو اللہ سبحانہ وتعالی مادی جسم نہیں رکھتا، تاثیر گزار ہے۔ فرشتگان، تمام فرشتے مادی جسم نہیں رکھتے لیکن تاثیر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ لہٰذا اس مادی دنیا میں تاثیر برپا کرنے کے لیے مادی جسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس مادی جہان میں زندگی کے لیے مادی ضرورت ہے، اور پھر اس کے حیات سے کیا مراد ہے؟ اس کے تقاضے مادی ہوں گے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے جسمانی تقاضے چونکہ وہ دیگر بشر کے تقاضوں کے ساتھ، دیگر اجسام کے تقاضوں کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اس لیے اس پہلو کو کہتے ہیں بشر۔ جب انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے جسمانی تقاضوں جو اس میں وہ دیگر
انسانوں کے ساتھ مشترک احکام رکھتے ہیں، اس پہلو کو مد نظر رکھیں تو کیا نام بولا جاتا ہے؟ بشر، انسان نہیں کہا جاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ متعدد جگہوں پہ ہے، انا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح، تمہاری ہی مانند میں بھی بشر ہوں، یعنی جس طرح تمہارے جسم کے تقاضے اور اس کے مادی احکام ہیں، میرے لیے بھی مادی تقاضے اور مادی اس جسم کے احکام ہیں۔ یعنی مادی جسم کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نرم جسم سخت اور تیز دھار آلے سے کٹ جاتا ہے، تو انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا بھی جسم کٹے گا۔ اگر مرض پیدا ہو جائے تو مرض تکلیف دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خوراک کی اور غذا کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے مادی جسم کے احکام ہیں۔ لیکن اگر ان کے بلند اور بالا مرتبے کو مد نظر رکھا جائے، اسے کہتے ہیں مقام انسانیت یا مقام ولایت، صحیح ہے؟ اس میں وہ تمام کے تمام نفوس سے بالا تر ہیں، تمام کے تمام نفوس کے اوپر غالب ہیں، اور یہ حقیقت میں نقطہ فضیلت رکھا ہے۔ ہاں البتہ یہ بھی ہے کہ جو بشری تقاضے ہیں اس میں بھی اکمل ترین و کامل ترین ہستی ہیں اور اطہر و پاکیزہ ترین ہستی ہیں جو دیگر تمام بشر سے انہیں ممتاز کر دیتی ہیں۔ یہ ایک پہلو اپنی جگہ پر موجود ہے، یعنی قوت بدنی کے اعتبار سے ان جیسی قوت بدنی کا کوئی بھی مثل موجود نہیں ہے، اور ان جیسی پاک اور طاہر ہستی بھی کوئی اور موجود نہیں ہے۔ لیکن مادی احکام ان کے لیے جسم کے اعتبار سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ انہیں بھی آکسیجن کی ضرورت ہے سانس کے لیے، خوراک کی ضرورت ہے اس جسم کے تحفظ کے لیے، اسی طریقے سے دیگر امور زندگانی ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہو گیا۔ بس پہلا نقطہ کیا ہے کہ نفس اگر مادی حیات جینا چاہتا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ مادی بدن، اور مادی بدن کے وہی جو تقاضے ہیں۔ لیکن اگر نفس اس مادی جہان پہ تاثیر گزار ہونا چاہتا ہے، تاثیر ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی مادی جسم کی ضرورت ہے، قوی ارواح کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ضعیف ارواح کے لیے بلا شک و شبہ، جیسے ہماری ارواح ہیں، ہم نہیں تاثیر گزار اس کے بعد، لیکن قوی ارواح جو ہیں وہ تاثیر گزار ہو سکتے ہیں لیکن مادی حیات نہیں رکھتی، صحیح ہے؟ مادی حیات وہ نہیں رکھتی۔ یہ بات روشن ہو گئی؟ لیکن یہ نقطہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جو توسل کے باب میں آپ کو یہ پیش بھی آتا ہے، ہم توسل میں دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے اندر تو اب موجود نہیں ہیں، ان کی مادی زندگی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے جسم کے کانوں سے نہیں سن رہے، وہ اپنے جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے چہرے مبارک کے جتنے بھی اعضاء ہیں انہیں استعمال نہیں کر رہے، نہ کھا رہے ہیں اور نہ انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ سانس اس سے لے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مادی ان کی زندگی موت یا شہادت سے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی ختم ہو گئی۔ اب نفس مادی جہان کے مادی احکام سے منزہ اور مبرہ ہو گیا، اس قید سے آزاد ہو گیا۔ اب ان کو اگر ان کے جسم مبارک کو جیل میں بھی رکھ دیا جائے تو وہ زندان کی تکلیفیں نہیں جھیل رہے، قبر کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو اب وہ قبر کے اندر مقید نہیں ہے، کیونکہ جسم کی مادی زندگی جو ہے اس سے آزاد ہو گئی۔ موت اور شہادت آ کے کام ہی یہ کرتی ہے کہ آپ کو مادی احکام سے بالا تر کر دیتی ہے۔ اس لیے موت کمال ہے، موت نقص نہیں ہے، موت بدن کے اعتبار سے نقص ہے، صحیح ہے؟ یعنی مادی حیات ان کی ختم ہوئی ہے، ان کی کامل حیات ختم نہیں ہوئی کسی بھی ہستی کی، مومن ہو یا مشرک ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، کوئی بھی شخص مادی جسم کے منحل ہونے سے یا ختم ہونے سے کبھی بھی اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی، مادی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مادی حیات کے اپنے تقاضے ہیں اور مادی حیات کی اپنی قیودات ہیں، اپنی اس کی بندش ہیں، اپنی اس کی حدود ہیں، وہ محدود زندگی ہے مادی زندگی۔ یہ پہلی بات روشن ہو گئی۔ نمبر 2، نفس اگر تاثیر ڈال سکتا ہے اس دنیا میں یا نہیں؟ نفس تاثیر گزار ہونے کے اعتبار سے مادی بدن کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ان دو لفظوں میں غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں تاثیر گزار ہو سکتا ہے لیکن مادی حیات کے لیے بدن کا محتاج ہے، چاہے انبیاء ہوں یا ائمہ علیہ السلام۔ یہ جو توسل کرتے ہیں، اکثر جو ہیں دعائیں مانگتے ہیں، توسل کرتے ہیں،
وہ ارواح سے ان کی ہے. وہ ارواح سے کرتے ہیں، لیکن توسل وہ ارواح کر رہا ہے، لیکن اس مادی جہان کے لیے نہیں وہ کر رہے. نہیں کر تو رہے ہیں، لیکن وہ مادی جسم سے تھوڑی اس دنیا میں تاثیر برپا کر رہے ہیں. وہ پھر کیسے برپا کریں؟ وہ اپنی روحی قوت سے، لیکن مادی حیات نہیں بسر کر رہے، یعنی کانوں سے نہیں سن رہے، بالکل ٹھیک ہے. آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہاتھوں سے نہیں انہوں نے آپ کی ادھر مدد کرنی. صحیح ہے. اب اور پھر اگر انہوں نے اس دنیا کی حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدد کرنی ہوتی تو دنیا کے مادے میں محدودیت پائی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے محدودیت کے ساتھ سارے امور انجام دیتے نا. صحیح ہے. وہ تو پھر بہت سارے مسائل ابھی اسی کی طرف اشارہ آتا ہے، وہ انجام نہ پاتے. لہٰذا اب وہ جب اس دنیا کے مادی حدود سے اور قیود سے آزاد ہو گئے ہیں تو تاثیر برپا کر، تاثیر ممکن ہے. اب ہم اس کے اوپر ابھی بحث نہیں کرتے، میں ایک صرف اشارتاً آپ کے لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ عقلی طور پہ آپ کے لیے راہیں کھلیں. فرشتوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، فرشتوں ان کے ماتحت ہیں. صحیح ہے. اسی طریقے سے نفوس ان کے ماتحت ہیں، ارواح ان کے ماتحت ہیں. چونکہ یہ پورا مادی جہان کس کے ذریعے سے تدبیر ہو رہا ہے؟ برزخی جہان کے ذریعے سے، ملکوتی جہان کے ذریعے سے. ملکوتی جہان کس سے تدبیر ہو رہا ہے؟ جہان عقلی کے ذریعے سے. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس مراتب ہیں. لہذا اس جگہ پہ مثلا اس جگہ پہ ایک خشک جگہ پہ نمی کو پیدا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ صدقہ بعض اوقات موت کو بھی ٹال دیتا ہے. ہاں وہ جتنی اس نے برزخی بدن بنایا ادھر. نہیں وہ صدقے نے نہیں بنایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تدبیر فرمائے گی نا. تدبیر فرشتوں کے ذریعے اس کائنات کی ہو رہی ہے. ہاں چونکہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام فرشتوں کے تمام کے تمام نفوس کے اوپر اور ان کی ذوات کے اوپر بالاتر ہیں. خصوصاً یہ محمد و آل محمد علیہ السلام روایات کے مطابق یا عرفان فلسفہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اور باقی تمام خلقت کے درمیان ایک واسطہ ہیں. تو اس لیے وہ جب بالاتر ہیں تو یقیناً بقیہ چیزیں ان کے ماتحت ہیں. اب وہ کس طریقے سے انجام پاتا ہے ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک. ہماری تو رسائی اس پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز کو اور تمام کی تمام قدرتوں کو ادھر انجام دے رہا ہے. صحیح. لیکن یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ اگر وہ مادی حیات کے اعتبار سے دیکھیں تو مادے میں محدودیت پائی جاتی ہے، اس لیے ان کی تمام ان امور میں بھی محدودیت سامنے آئے گی. اور وہ آئی بھی، جیسا کہ شہید ہو گئی امام حسین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام، یا دیگر جنگوں میں جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، غزوہ حنین میں شہادت کے قریب پہنچ گئے. اب یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں وہ اس جگہ کے محدودیت کو بیان کرتے ہیں. خوب یہ بہرحال بحث اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ادھر دو چیزوں میں فرق کرنا اول ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نفس اگر مادی حیات چاہتا ہے تو کس کا محتاج ہے؟ مادی بدن کا. مادی بدن کے بغیر مادی حیات نہیں ہے، اور مادی حیات نہیں ہے تو مادی احکام بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو کانوں سے اتنی دور کی نہیں سن سکتے تھے، اب مرنے کے بعد کیسے سن رہے ہیں؟ کیونکہ تقاضا باطل ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر جب تک حیات مادی تھی، اگر کانوں تک انہوں نے سننی ہے تو پھر تو نہیں سن سکتے. لیکن اگر ان کی روح نے سننی ہے تو روح جہاں جو قوت رکھتی ہے اور جو احاطہ رکھتی ہے اور جہاں تک پہنچ رکھتی ہے اس کے توسط سے ان تک وہاں پہنچ سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں روایات معتبرہ میں آئے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہر اتوار یا جمعرات یا پیر یا آپ کہہ لیں جمعرات کو شب جمعہ یا کوئی بھی اس طرح کے ایام مختلف آئے ہیں، تمام کے تمام اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. اب وہ مادی تو نہیں ایک تصور نہ اعمال ناموں کے پیش ہونے کا، چونکہ اعمال نامہ خود مادی نہیں ہے. عمل مادی تھا لیکن وہ جو نامہ اعمال بنا وہ مادی نہیں ہے. اب وہ اپنے اس مادی جسم سے تھوڑی اس سے آگاہ ہو رہے ہیں، وہ تو اپنے روح کے احاطے کی وجہ سے آگاہ ہو رہے ہیں. وہ ایک حقیقت کو روایات نے بیان کی ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جو چشم برزخی رکھتے ہیں، وہ چشم کہتے ہیں آنکھ کو. آنکھیں برزخی، وہ برزخ کو دیکھ کے جانتے ہیں، مادے کو دیکھ کے تھوڑی جانتے ہیں. یہ روشن ہوگی بات. اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ نفس اس دنیا میں ایک وقت میں جب حیات بسر کر رہا ہو تو ایک وقت میں ایک بدن سے زیادہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا. صحیح ہے.
وہ نفس جو ہے تعلق پیدا نہیں کر سکتا. یہ بات ہمارے لیے روشن ہوئی. یہ بہت اہم نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے کہ نفس اس دنیا میں طبیعی جو بدن ہے، مادی جو بدن ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بدن اختیار نہیں کر سکتا. مثلا امیر المومنین علیہ السلام جب قید حیات میں تھے اور ان کا بدن مبارک اس دنیا میں ایک موجود تھا تو وہ اس ایک بدن سے روح وابستہ تھی. اب وہ یہاں پہ 40 بدن مادی نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے؟ ایک سے زائد بدن کا، اگر ایک سے زائد بدن سے روح کا تعلق ہونا اس مادی جہان میں ثابت ہو، اس سے وہی نظریہ تناسخ جو ہندو نظریہ رکھتے ہیں کہ روح ایک ہے، وہ ایک بدن کو چھوڑ کے دوسرے بدن سے متعلق ہو جائے، وہ واضح طور پہ باطل ہے. اس نظریے کو تمام کے تمام حکماء، تمام کے تمام فلاسفہ، علماء عقائد سارے کے سارے اسے ایک گمراہ کن نظریہ قرار دیتے ہیں. اس لیے انبیاء و ائمہ علیہم السلام ایک سے زائد کسی بھی صورت میں بدن کے ساتھ وابستہ ان کی روح مبارک یا ان کا نفس مبارک نہیں ہو سکتا. درست ہے. اب یہ جو روایت آپ پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک وقت میں 40 مومنین کے گھر حاضر تھے، تو وہ اس مادی بدن کے ساتھ حاضر تھوڑی تھے. صحیح ہے؟ کیونکہ اس جہان میں ایک بدن سے زائد بدن کے ساتھ روح نہیں تعلق قائم کر سکتی. اس لیے تمام انبیاء و ائمہ بدن کے ساتھ بدن برزخی کی ابھی ہم خصوصیت، چونکہ اس میں بدن برزخی کے اوپر بدن مادی کے احکام نہیں جاری ہوتے، چونکہ ادھر مادے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سے زائد نہیں ہو سکتا. نفس ایک سے زائد بدن مادی کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتا. اچھا آ جائیں اب ہم بدن مثالی پہ. دیکھیں بدن مثالی میں نفس یہ طاقت رکھتا ہے ایک ہی آن میں کھربوں اپنے بدن کو وہ ایجاد کر دے. قوت بدن کے اوپر ہے کھربوں جگہ پہ. جیسا کہ منکر نکیر ایک حقیقت ہیں، لیکن مرنے والے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور سب کے پاس ہی آتے ہیں اور اس کے مطابق آتے ہیں جیسا وہ بندہ ہے. مومن ہے تو بڑی خوشگوار شکل میں، اور اگر منافق ہے یا فاسق ہے یا کافر مشرک ہے تو انتہائی ڈرونی شکل میں. یہ جو ایک متعدد بدن کا ان کو ایجاد کرنا اور ہر ایک کے مطابق اس بدن کی خصوصیات کو ظاہر کرنا، یہ ایک نفس ہے جو سارا کام کر رہا ہے. ادھر متعدد نفس نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس کی شعاعیں بہت ساری ہیں، کرنیں بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر سورج ایک ذات ہے لیکن کھرب ہا کرنیں وہ ایجاد کر رہا ہے، اور ہر کرن کا اپنی راہ اور اپنا طریق اور اپنا تعلق ہے شے کے ساتھ. صحیح ہے؟ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے. اسی طرح یہ ذوات بھی، ارواح بھی، نفوس بھی ایک واحد ہوتے ہیں لیکن کثرت کو ایجاد کر سکتے ہیں. صحیح ہے؟ خارج ذہن یہ بات ہے، یعنی جو خارج میں جہان برزخی ہے وہاں پہ بدن مثالی، چونکہ بدن مثالی کے اوپر بدن مادی کے احکام جاری نہیں ہوتے، اس کے بدن مثالی کے احکام جاری ہوئے، یعنی ادھر تناسخ لازم نہیں آتا. بالفاظ دیگر عرفان میں تناسخ ملکی اور ملاکوتی میں فرق کیا گیا ہے. ایک تناسخ ملکی ہے اور ایک تناسخ ملاکوتی ہے. ہندو جس کے قائل ہے وہ کون سا تناسخ ہے؟ تناسخ ملکی. ہاں، تناسخ مادی، تناسخ بدن مادی یہ محال ہے، لیکن تناسخ ملاکوتی یہ جائز ہے. تناسخ ملاکوتی یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ نیک نفس ہے، ہزار ہا یا کھرب ہا اپنے اجسام کو اس نے ایجاد کر لیا. اسی لیے یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام تمام مومنین کے آتے ہیں جب وہ موت کے وقت حالت نزاع یا جب موت میں، قبر میں جو بھی مراحل ہے وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ چونکہ وہ بدن برزخی کے ذریعے آتے ہیں اور اس کے درجے کے مطابق آتے ہیں، اس کی ظرفیت اور اس کی شدت اور ضعف وجودی کے مطابق آتے ہیں. درجے سے کیا مراد؟ ایک طرف تو مومن اور منافق ہوگا وہ سمجھ آتا ہے، ایک طرف مومنین میں درجے، مومنین کے بھی ہاں درجات ہیں، لازمی آتا ہے. قرب کے درجات ہیں، مثلا کوئی ہے اس کے ساتھ زیادہ جب وہ قریب ہے تو اتنی ہی قربت کا احساس بھی زیادہ ہوگا.
آشنائی کا احساس بھی زیادہ. حد عقل کو بیان کیا ہے جو سب سے کم تر مرتبہ ہے. وہ سب سے کم تر مرتبہ کیا جتنا بھی گناہ گار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، جو بھی کچھ ہو، اگر محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے بالآخر انہیں دیکھ کے خوش ہوگا یا نہیں. بس اس مقدار کی ان کی شفاعت بھی ہے، صرف اسی مقدار کی جتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے عظیم ترین گناہوں سے وہ بچ جائے. وہ حقوق الناس کو ادا کرے گا تو تب یہ بات اس کے لیے حل ہوگی، وَإِلَّا اس کے لیے یہ نہیں، یہ مسئلہ اور مشکل حل ہو گیا. درست ہے. یہ بات ہمارے لیے روشن ہوئی جب، تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ابدان کثیرہ وہ وجود دے سکتے ہیں. اس لیے اسی طرح سے کہتے ہیں حور العین ایک ذات ہے لیکن اس کے جلوے خرب ہاں ہیں، اور ہر ایک اس کے مطابق اس کے جلوے ہیں. البتہ اس کا ایک ہم صرف مادی تصور نہ کریں، اس کا تصور، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ حور العین نکاح کا لفظ یہاں پہ بھی قرآن میں بے معنی نر اور مادہ کے ارتباط کے معنی میں آیا ہے، وہاں پہ با نہیں ہے تذکرہ. صحیح ہے. جیسا کہ ایک دفعہ نا انکاح تو بے کر کے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے. صحیح ہے. بے حور العین، جہاں بے ہے وہاں پہ دو چیزوں کے جوڑنے کا مطلب ہے، لیکن جہاں پہ بے کے علاوہ ہے اس جگہ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے معنی میں آ سکتا ہے. قرآن کریم میں حور العین جو ہے وہ ظاہراً با کے ساتھ آیا ہے. صحیح ہے. اس کو اگر دیکھ لیں وائلہ یہ مطلب اس کے برعکس ہوگا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان میں بیان کیا ہے کہ حور العین کا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں حور العین سے مراد جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عموماً ہمارے ہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ مادہ، ایک شے مادی کے ساتھ ارتباط، بلکہ اس کے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہوگی کہ جس سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گا. بہرحال یہ نہیں، وہ بھی دیکھیں شہوات والے کا بھی انکار نہیں ہے، شہوات والے کا، چونکہ وہ عمل کا نتیجہ ہے. لیکن ایک دفعہ ذوات ہیں، ایک دفعہ ذوات کا تعارف ہے. جب ایک دفعہ عمل جو ہے وہ ایک شے بن رہا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذوات خلق ہیں وہ ہم سے تعلق پیدا کریں. مثلا جبریل امین علیہ السلام وہ ایک ذات ہیں لیکن خرب ہا ان کے تجلیات ہیں اور ان کے شؤونات ہیں کہ جو وابستہ افراد کے ساتھ ہیں. یعنی جس طرح ایک سورج ہے اس کی کرنیں پڑتی ہیں اور وہ کرن اپنا سفر طے کر کے ہر ایک سے تعلق قائم کرتی ہے. مثلا حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ معروف ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تمثل اللہ بشرا سویہ، تو ان کے سامنے جوان ایک جوان کی شکل میں ظاہر ہوئے، لیکن کہاں ظاہر ہوئے؟ مادی جسم کے ساتھ نہیں، ان کے قوت خیال میں تمثل کیا، انہوں نے اپنی حقیقت اس جگہ پہ باقی ہے، اپنے آپ کو ادھر عیاں کیا اس کے مطابق جس سے ان کا نفس وہ ہے آشنا ہے، جس سے ان کا نفس مانوس ہے، غیر مانوس طبیعت سے نہیں، مانوس اس صورت میں. اسی طرح داہیہ قلبی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں اپنے آپ کو ظاہر فرماتے تھے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ سنی کتب میں بھی ہے کہ صحیح سند روایت الکافی کی کہ ابو ذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ومعہ جبریل فی صورت داہیۃ القلبی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داہیہ قلبی کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے جناب جبریل. یہ کہاں پہ جناب ابو ذر نے دیکھا؟ مادی بدن تو نہیں رکھتے، یہ بدن مثالی کو دیکھا، اور بدن مثالی ان کے لیے جناب جبریل نے اپنے آپ کو عیاں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن مبارک پہ جناب ابو ذر کے تصرف کیا اور انہیں دکھایا. صحیح ہے. اسی طریقے سے پھر عرفاء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. اب وہ کئی فرشتے تھے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے بدن مثالی کو دیکھا چونکہ وہ بدن مادی نہیں رکھتے. یا حضرت لوط علیہ السلام، وہ تو پورے گاؤں نے دیکھا، پوری بستی نے دیکھا نا ان فرشتوں کو. وہ جو پوری بستی نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے ان کے بدن مثالی کو دیکھا اور فرشتوں نے ان کے اذہان میں تصرف کیا اور اپنا آپ دکھایا انہیں اس طرح سے.
اس لیے یہ زواج یہ طاقت رکھتی ہیں، اسی طرح انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک نفس ہے لیکن اپنے کتنے ہزارہا ابدان کو ظاہر کر لے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمیں نجات دینے کے لیے آئے، ضروری نہیں ہے کہ فلاں کو نجات دے رہے ہیں تو مجھے نہیں دے سکتے۔ بدن مثالی کے ذریعے سے وہ سب کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اور سب کے لیے اپنے آپ کو اسی کے مطابق حاضر اور ظاہر کر سکتے ہیں، اور مقدار وہی ہے کہ جس کی ظرفیت وہ انسان رکھتا ہے۔ اور اس سے ہمیں دوسری چیز اس میں، یہ تو بدن مثالی کی کثرت کے اعتبار سے ایک نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا، بدن ایک وقت میں کئی قسم کے انواع و اقسام کے ابدان کو حاصل بھی کر سکتا ہے، یہ کثرت بھی موجود ہے۔ اب ایک کثرت ہمیں پتہ لگ گئی، مثلا امیر المومنین علیہ السلام 40 گھروں میں ایک ہی وقت میں حاضر تھے، تو 40 افراد کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور 40 افراد کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا، لیکن بدن مثالی میں ظاہر کیا۔ یہ بدن مثالی اس قدر ہمارے لیے عیاں ہوتا ہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ہم یعنی تمیز نہیں کر سکتے مادی بدن ہے یا مثالی بدن ہے۔ جیسے کہ وہم کا بعض اوقات بہت شدت سے جو شکار ہوتے ہیں وہ نہیں تمیز دے پاتے، صحیح ہے؟ اس لیے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ مادی جسم تھا۔ مثلا حضرت اویس قرنی جب واپس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور وہ نہیں تھے، تو خوشبو سونگھی یا نہیں؟ یہ خوشبو مادی نہیں تھی، خوشبو برزخی تھی، اس لیے سب کو نہیں وہ سنگھائی دے رہی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ بات ہمیں پتہ لگ گئی کہ اگر کثرت سے ابدان ہوں تو یہ کثرت سے ابدان نفس اس مادی جسم کو کثرت میں نہیں لا سکتا، لیکن بدن مثالی پہ چونکہ مادی جسم کے احکام جاری نہیں ہوتے، وہ یہ توان اور یہ طاقت بدن مثالی رکھتا ہے۔ اور دوسرا کثرت سے کیا ہماری مراد ہے؟ دوسری کثرت سے ہماری مراد یہ ہے کہ انواع و اقسام کے ابدان کو وہ تشکیل دے سکتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ تشکیل دے دے گا بدن۔ یعنی اپنے نفس ایک ہے، وہ ذات ایک ہے، لیکن یہی ایک ذات درخت بھی اپنے اندر اگا رہی ہے، سورج کو بھی لا رہی ہے، آسمان کو بھی لا رہی ہے، پہاڑ کو بھی لا رہی ہے، پانی بھی بہہ رہے ہیں، نہریں بھی اس میں جاری ہیں۔ یہ سارے کے سارے ابدان کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ایک نفس انشاء کر رہا ہے۔ بس اس کو اور علمی اصطلاح میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نفس ایک ہے، ذاتاً واحد ہے، ایک ہے، اور ایجاد کرتا ہے ابدان کو۔ کیا کرتا ہے؟ ایجاد، جس کو آپ ایک اور زبان میں کہہ سکتے ہیں خلق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے وہ ابدان کو خلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارا ذہن ابھی نہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو حقائق نہیں رکھتے انہیں خلق کر لیتا ہے، لہذا خلاق ہے، اس میں خلاقیت اس عنوان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس میں خالق کا مظہر قرار پاتا ہے کہ وہ ایجاد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ انشاء نفس، مثلا اگر امیر المومنین علیہ السلام ایک وقت میں اربہا افراد کو ایک ہی وقت میں دکھائی دیتے ہیں، تو اربہا افراد کے لیے ایک ہی آن میں انہوں نے اپنے بدن مثالی کو سامنے ظاہر کیا اور سب کے ساتھ مشغول ہوئے، چونکہ یہ مادی بدن ہے کہ جو ایک وقت میں جگہ پہ میں مشغول ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی سنے ادھر سے بھی سنے، ادھر بھی توجہ رکھے ادھر بھی، یہ مادی بدن نہیں کر سکتا، لیکن بدن مثالی وہ یہ کر سکتا ہے، وہ اس قید و بند سے آزاد ہے۔ یہ ہمارے لیے بدن برزخی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم اصل تھی۔ 11ویں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی جسمانیت دنیاوی اسے حاصل ہے، یعنی نفس اگر اس نشت عنصری میں، اس مادی جہان میں زندگی بسر کر، ہم نے یہ پڑھ لیا اس لیے میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اگر اس مادی جہان میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو دنیاوی زندگی دنیاوی بدن کے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرشتوں کے بارے میں کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم نے اس دنیا میں اسے ملک کو بنانا تھا تو تب بھی ہم اسے مرد ہی بناتے، یعنی اسے جسم دینا لازم تھا۔ نہیں ہو سکتا کہ جسم کے بغیر یہ دنیاوی زندگی کسی کو عطا ہو جائے، لہذا یہ چیز محال ہے، ناممکن ہے کہ ملک جو ہے وہ لوگوں کے پاس نازل ہو، جس کو دیکھا جائے، سنا جائے، اور وہ اپنی اسی ملکوتی حیثیت کے اوپر برقرار بھی رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی ملکوتی حیثیت سے تنزل لازم ہے، جیسے انبیاء و ائمہ علیہ السلام نے اپنی ملکوتی حیثیت سے تنزل کیا
اور یہ جسم عطا ہوا، اور جب یہ جسم بدن طبیعی، بدن مادی عطا ہوا تو اب مادی حیات انہیں عطا ہوئی۔ یہ بدن مادی جب ان سے تعلق ختم کر گیا تو مادی حیات بھی ختم ہو گئی، لیکن مادی تاثیر مادے میں وہ برپا کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن اور ان کی اللہ کی ولایت سے، دیوی ولایت سے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس بات آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو، اس مادی جہان کو خلق اس لیے کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ بدن جو ہے یہ واسطہ بنتا ہے کس چیز کا؟ نفس کے ارتقاء کا۔ یہ ہمارے پاس 11ویں بھی ختم ہوئی اصل، 12ویں اور 13ویں انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ ادھر صرف ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار کی جلد 9 میں حشر کی بحث کی ہے کہ ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف معشور ہوگی۔ ادھر انہوں نے 6 طبقات کی ہیں خلقت کے، یہ دلچسپ ہیں خلقت کے طبقات، اس میں ہمارا ادھر ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ ایک تو ہیں وہ فرشتے جو بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہیں، اور اس قدر قریب ہیں کہ ان میں ان کا وجود ان کی ماہیت پہ غالب ہے، مقہور وجود اسے کہتے ہیں، یعنی ماہیت جو ہے وہ اصلاً نہ ہونے کے برابر گویا کہ وجود ہی ان کا شدید ہے اس قدر۔ انہیں انیات محضہ بھی کہتے ہیں، عقول مجردہ بھی، عقول یعنی فرشتگان، عقول مجردہ بھی کہتے ہیں، عقول عالیہ بھی کہتے ہیں، یہ سب سے بالا ترین فرشتگان ہیں۔ اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ انسان کامل یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام یہ فرشتوں سے بالا تر ہیں، اس لیے اس ترتیب میں ان کا تذکرہ نہیں آ رہا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں وہ جو فرشتے جو وجود میں انتہائی شدید ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شدید ترین ربط رکھتے ہیں، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی محشور ہیں، درست ہے۔ اس کے بعد اگلے فرشتوں کا مجموعہ آتا ہے جنہیں مدبرات امر بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں رب النوع بھی کہتے ہیں، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ فرشتے تکمیلی ہیں، یعنی خود کامل ہیں، اور جو اپنے سے نیچے والے ہیں انہیں اٹھا کے کمال دیتے ہیں، انہیں کیا کرتے ہیں؟ کمال دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شے، ہر ذرہ، ہر ایٹم آج کی زبان میں کہہ لیں وہ فرشتے سے وابستہ ہے، انہی میں سے کسی، اور وہ انہیں اپنے تھرو تکمیل کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا کمال کس کے ذریعے سے؟ انہی فرشتوں کے ذریعے سے کمال ہے، انہی فرشتوں کے ضمن میں کمال ہے۔ صحیح، بس یہ فرشتگان کے ہیں جو مدبرات جنہیں کہتے ہیں، یہ پوری کائنات کو تدبیر کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ ہمارے پاس، انہیں نفوس عالیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا طبقہ نفوس جزیہ ہے۔ نفوس جزیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو بدن کو استعمال کر کے اپنے نفس کو کامل کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی جہان خلق کیا۔ ہم لوگ نفوس جزیہ ہیں، ہم بدن کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی روح کو کمال دیتے ہیں، استکمالی ہیں، وہ تکمیلی تھے، یہ کیا ہو گئے؟ استکمالی ہے۔ استکمالی یعنی طلب کمال۔ ہم بدن کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ طلب کمال کرتے ہیں۔ ادھر آپ بدن کو ایک نوع سواری کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد ہے نفس کے ہاتھوں میں۔ یہ اگر یاد ہو جائے نا، ہمیں دنیا کی خلقت کا ہدف پتہ لگ جائے گا۔ ادھر ہمارے پاس کیا ہے؟ بدن استکمالی ہے، ہم بدن کو استعمال کر کے اپنی روح کو کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چوتھا آ جاتا ہے نباتات۔ نباتات 3 خصوصیات رکھتے ہیں۔ اول ہے غذا لیتے ہیں، اول کیا ہے؟ غذا لیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ نسل بڑھاتے ہیں، تولید کرتے ہیں، نمو، نشو نما بلکہ کہیں، خود نشو نما پاتے ہیں۔ غذا لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نمو۔ تیسرا کیا ہے؟ نمو کے بعد تولید کرتے ہیں، اولاد پیدا، نسل بڑھاتے ہیں نا۔ جس میں بھی یہ 3 خصوصیات کے یہ کہیں گے یہ نفس نباتی ہے۔ ہمیں یہ 3 خصوصیات مد نظر رکھیں، ہم نفس نباتی ہیں۔ حیوان نفس نباتی رکھتا ہے، یعنی اس کے اوپر حاکم ہے، صحیح۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جمادات۔ جمادات میں اس دور میں 4 عناصر ہی تھے، ابھی تو بہت سارے عناصر ہمارے پاس دریافت ہو چکے ہیں۔ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، یہ ہمارے پاس کیا آگے 5واں۔ اور چھٹا ہے حیولہ، جسے ہم نے کہا استعداد محض، کہ اسے ہم پڑھیں گے۔ ادھر مقصود یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مادی جہان کہاں خلق کیا ہے؟ جزی سے، نفس جزی ہے جو بدن کے ذریعے کمال حاصل کرے،
نبات حیوان کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے، حیوان انسان کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے، انسان مثلا اپنے فرشتے کے ذریعے۔ ممکن ہے کہ بعض ایسے ہوں کہ جو انسان سے رب نہیں پیدا کرتے، وہ اپنے فرشتے کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے محشور ہوں گے۔ یہ طولانی اور تفصیلی بات ہے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ اصل 11 نمبر جو اصل اور قاعدہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اس سے مقصود کیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، عمل کرو کمال حاصل کرو، اس لیے مدت معین ہے، اور سب کے سب امور نعمت ہو یا مصیبت ہو، ہر دو کس کے لیے اللہ نے رکھی ہے؟ کمال کے لیے، ہر دو نشو و نما کے لیے۔ لیکن یہ نشو و نما ایک دفعہ بدن کے توسط سے، اور بدن انسانی وہ حیوانی، نباتی اور جمادی اور ہیولا، ان چاروں مراحل کو لیے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے؟ حیوانی یعنی ارادہ اور حس کا استعمال، اسے کہتے ہیں حیوان۔ جو ارادے اور حس پہ زندگی بسر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ حیوانی خصلت ایک کمال ہے۔ نبات یہ نہیں کر سکتا، ارادے کے ذریعے حرکت نہیں کر سکتا۔ نبات کیا ہے؟ اس میں 3 خصوصیات ہیں، غذا ہے، نمو ہے اور تولید ہے۔ جمادات پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں۔ یہ ہم میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے 11ویں اصل یہ ہے کہ اس دنیا کی حیات نہیں مل سکتی مگر کس کے ذریعے سے؟ جسمانی بدن، مادی بدن کے ساتھ۔ بس مادی حیات مادی بدن کے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ اور یہ مادی حیات اللہ نے کیوں عطا کی ہے؟ تاکہ انسان عمل کرے اور اپنے آپ کو کامل کرے، یا بالفاظ دیگر جو اندر لیے ہوئے ہے اسے آشکار کرے اور اگلے جہان میں زندگی بسر کرے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد محمد